أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتا ہے، یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں، اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو تو بڑے فرما بردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا؟ نہیں، بلکہ ظلم ڈھانے والے تو خود یہ لوگ ہیں۔ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اپنے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرما بردار بنو، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دیں۔ سورہ نور کی 46 سے لے کر 54 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، یہ تمام آیات اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور مسائل کو اور ضروریات دین کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت نصیب کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ ہدایت کا دینا نہ دینا یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، کسی بندے کا اختیار نہیں، ولی کا، قطب کا، اولیاء کا، غوث کا، نبی کا ہدایت کا دینا یہ کام نہیں ہے۔ ہدایت کا دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے، اور کس کو ہدایت نہیں دینا ہے یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کسی بھی مخلوق کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔
اس کے بعد جو 47 نمبر سے 50 نمبر تک کی آیات پڑھی گئی ہے، وہ آیات 47، 48، 49، 50 یہ چاروں آیات ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ اور وہ خاص واقعہ کیا ہے؟ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان کسی مسئلے پر تنازع پیدا ہوا، زمین کے مسئلے پر تنازع پیدا ہوا۔ تو یہودی نے کہا کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم چلیں گے انصاف کرانے، فیصلہ کرانے۔ اور جو دوسرا اس کا مخالف تھا وہ منافق آدمی تھا۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرے، دل سے کفر اور نفاق چھپا ہوا ہو، جس کو مارے آستین کہتے ہیں۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والا حال تھا یہ منافقوں کا، کہ زبان سے تو یہ ایمان اور اسلام کا اقرار کرتے تھے، لیکن دل سے اسلام کی ہمیشہ عداوت اور اسلام کے تعلق سے ان کے دلوں کے اندر مخالفت بھری رہتی تھی، اور یہ چپکے کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے اسلام کو مٹایا جائے۔ اور یہ چھپ کر کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے مکہ کے کافروں کے پاس، یہودیوں کے پاس، کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کریں گے۔ تو یہ منافقوں کا ایک گروہ مدینے میں تھا، اور یہ اسلام کے خلاف سازش کرتا رہتا تھا۔ تو ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان زمین کے ایک ٹکڑے کے متعلق تنازع پیدا ہوا۔ تو یہودی تو کہنے لگا کہ چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرائیں گے، لیکن وہ منافق کہنے لگا، بشر جس کا نام تھا، وہ کہنے لگا نہیں چلو کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا اس کے پاس جا کر کے انصاف کرائیں گے۔ یہودی کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق دیا جائے گا۔ انصاف کریں گے، انصاف کے تقاضوں پر عمل کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو یہودی تو کہنے لگا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ جائیں گے اور وہاں جا کر کے فیصلہ کرائیں گے۔ منافق کہنے لگا نہیں، یہودی جو بہت بڑا سردار ہے کعب بن اشرف ان کے پاس جائیں گے۔ لیکن یہودی نے جب ضد کی، اصرار کیا، تو وہ منافق تیار ہو گیا، چنانچہ دونوں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق سے مسائل سنے، ان کے دونوں کے جو مسائل تھے ان کو آپ نے سماعت فرمایا، اور جب آپ نے ان کے مسائل کو سنا تو پتہ چلا کہ یہودی حق پر ہے اور منافق جو نام نہاد مسلمان ہے، زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل سے کفر اور نفاق چھپا ہوا ہے، پتہ چلا کہ وہ نام نہاد مسلمان جو ہے باطل پر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ تمہارا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، تم ہی حق پر ہو۔ وہ منافق جو مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ انصاف پسند نہیں ہے، باہر آ کر کے اس یہودی سے کہنے لگا کہ مجھے یہ انصاف پسند نہیں ہے، اس فیصلے کو دوبارہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں چل کر کے کرائیں گے۔ تو یہودی کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دین کے غلام ہیں، دین کے پیروکار ہیں، وہ بھی دین کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گے، اور یہودی کو پکا یقین تھا کہ برابر ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور منافق سمجھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق چونکہ کافروں کے بڑے دشمن ہیں، اور جب وہ دیکھیں گے یہودی کو تو ان کا پارا چل جائے گا اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے بارے میں کسی مداحنت اور چاپلوسی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ دونوں گئے تو یہودی نے کہا کہ صاحب ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں، یعنی یہودی کہہ رہا کہ میرے حق میں فیصلہ فرما چکے ہیں، لیکن اس فیصلے کو ماننے کے لیے یہ نام نہاد مسلمان تیار نہیں ہے، منافق تیار نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، منافق سے، کیا صحیح کہہ رہا ہے یہ یہودی؟ بالکل تمہارے خلاف فیصلہ ہوا اور ان کے حق میں فیصلہ ہوا، کیا صحیح ہے یہ؟ تو منافق کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہرو ابھی ذرا ٹھہرو، میں اندر جا کے آتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئے اور تلوار لے کر کے آئے، اور باہر آ کر کے اس نام نہاد منافق
جو نام نہاد مسلمان تھا اس منافق کی گردن اڑا دی۔ یہ جو ہے اس سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جب یہود اور منافق کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے اور اس کے درمیان یہ کہا جاتا ہے کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو یہود نام نہاد مسلمان تیار نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ چلو دوسرے کے پاس جا کر کے فیصلہ کرائیں گے۔ تو اس قرآن کی آیت جو 4 آیت 47 سے لے کے 50 نمبر تک کی آیات ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ صرف زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے، ان کے دلوں کے اندر روگ چھپا ہوا ہے، مرض چھپا ہوا ہے، بیماری چھپی ہوئی ہے، اور ان کے اندر اسلام کے خلاف عداوت اور کینہ چھپا ہوا ہے، اور ہر ممکن ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کو کسی بھی طریقے سے ذلیل و خوار کیا جائے۔ اس کے بعد جو 51 اور 52 نمبر کی آیات پڑھی گئی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور مسلمان کا حال بیان کیا ہے۔ ایک طرف تو منافق کا حال بیان کیا 47 سے لے کر کے 50 نمبر تک، اور 51-52 نمبر آیات میں، سورہ نور کے 51-52 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ نے سچے پکے مسلمانوں کا حال بیان کیا کہ ان کے سامنے جب خدا کا کوئی حکم آتا ہے، خدا کی طرف سے کوئی قانون آتا ہے، خدا کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کو مانا اور ہم اس کو ماننے والے ہیں، اس کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی کامیاب کریں گے، ایسے لوگوں کو ہی کامیاب کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو آیت پڑھی گئی 52 نمبر کی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 شرطیں کامیابی کی بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 52 نمبر کی آیت میں 4 شرطیں کامیابی کے بیان کی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کرنے والا ہو۔ دوسری شرط یہ بیان کی کہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو۔ تیسری شرط یہ بیان کی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، احکامات اور مسائل کے بارے میں معلوم کر کے کہ اس کے اندر کیا حکم ہے، اگر وہ اللہ کا حکم ہے کرنے کا تو کرتا ہے مسلمان بندہ، اور اگر منع کیا گیا تو اسے مومن بندہ رک جاتا ہے۔ یہ مومن کی صفت بیان کی گئی کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور چوتھی شرط یہ بیان کی گناہوں سے بچنے والا ہو۔ یہ 4 شرطیں کامیابی کی بیان کی گئی، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی اطاعت کرتا ہو، رسول کی فرما برداری کرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کہ یہی لوگ کامیابی کی منزل کو پانے والے ہیں، اور اس کے خلاف کرنے والے ناکامی کی منزل کو پانے والے ہیں۔ اس کے بعد جو 53 اور 54 نمبر کی آیات، 2 آخری آیات پڑھی گئی، اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے روئے سخن منافقوں کی طرف موڑ دیا۔ پہلے تو 47 سے لے کر 50 نمبر تک منافقوں کا حال بیان کیا، بیچ میں 2 آیات مخلص مسلمانوں کے بارے میں بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ نور کی 53 اور 54 نمبر 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا روئے سخن پھر منافقوں کی طرف پھر گیا، اور وہ کیا ہے کہ منافق لوگ جب جہاد سے فراغت ان کو ہوتی تھی، جہاد کا کوئی وقت نہیں ہوتا تھا، تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے قسمیں کھاتے تھے، مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے تھے کہ ارے اگر جہاد کا موقع آیا تو میں جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر قسم کی قربانی دے کر کے میں اسلام کا دفاع کروں گا، اسلام کے لیے لڑوں گا، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو سب کچھ نچھاور کر دوں گا۔ قسمیں کھا کر کے یہ بیان کیا کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، جھوٹی قسمیں۔ منافق لوگ جھوٹی قسمیں کھانے میں بہت ماہر تھے۔ منافق لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتے تھے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب پتا تھا کہ یہ لوگ کمبخت لوگ منافق لوگ ہیں، اس کے دل کے اندر نفاق چھپا ہوا، یہ حق بات کہتے نہیں، زبان پر ایک ہے، دل کے اندر ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہارے بارے میں مسلمانوں کو سب پتا ہے کہ تم منافق لوگ ہو، تم حقیقت میں مسلمان نہیں ہو، اور تمہارے دل میں محبت، اسلام کی محبت نہیں ہے، بلکہ تم خواہشات نفسانی کے غلام ہو، خواہشات نفس کے تابع ہو، خواہشات نفس کے مطابق تم زندگی گزار رہے ہو۔ یہ زبان سے قسمیں
مت کھاؤ، یہ تمہارا قسم کھانا بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، تمہاری قسم کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 54 نمبر کی آیت کے اندر مسلمانوں کو اور پھر سے اس کی تاکید کی کہ آپ ان سے فرما دیجئے، سب سے فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ رسول کی ذمہ داری صرف کیا ہے؟ پیغام حق کو صداقت پہنچا دینا، اللہ کا پیغام جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ پہنچا دینا، باقی ذمہ داری تمہاری ہے۔ منوانا اور تمہارے پر زبردستی کرنا یہ رسول کا کام نہیں ہے۔ آپ ان سے آپ فرما دیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، منافقوں سے بھی کہہ دیجئے، مومنوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اگر تم نے منہ پھیرے رکھا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ رسول کی ذمہ داری نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت کے اخیر میں کہ اللہ کے رسول کے ذمے تو صرف خدائی احکام پہنچا دینا ہے، کھول کھول کر بیان کر دینا ہے، اس کے آگے منوانا یہ رسول کا کام نہیں، رسول کی ذمہ داری نہیں، یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ نور کی 46 نمبر سے لے کر کے 54 نمبر تک مختلف مضامین کو بیان کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے تمام آیات کھول کھول کر کے اللہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر 47 سے 50 نمبر تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بدنیتی اور بد اخلاصی کا بیان کیا۔ پھر بیچ میں 2 آیتوں میں مسلمانوں کا ذکر کیا، کامیابی کی شرطیں بیان کی کہ کامیاب اگر ہونا ہے تو اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے بعد 52 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی پھر قسمیں وہ لوگ کھاتے تھے 53 نمبر آیت میں، 53 نمبر آیت میں جو قسمیں کھاتے تھے، جھوٹی قسمیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، تمہاری قسم بالکل جھوٹی ہے، قسم نہ کھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 54 نمبر کی آیات میں سب کو خطاب کر کے فرمایا، نبی سے خطاب کر کے فرمایا کہ سب سے آپ کہہ دیجئے، مومنوں سے، منافقوں سے، سب سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ مت موڑو۔ اگر تم نے منہ موڑا تو اس کی ذمہ داری تمہاری ہے، رسول کی ذمہ داری صرف خدا کے احکام کو پہنچا دینا، اس سے زیادہ رسول کا کام نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔